انسان نہ جانے کب سے اپنے جیسی کسی دوسری دنیا کی مخلوق کی تلاش کر رہا ہے۔ سائنسدان زمین سے ریڈیائی لہریں بھیج کر دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک دوسری دنیا کی کسی مخلوق نے کسی بھی انسانی پیغام کا جواب نہیں دیا۔ لیکن دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہاں ہیں بھی یا نہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی سوال کا جواب ذرا تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، خلائی مخلوق کہاں ہے؟ یہ سوال معروف ماہر طبیعیات ایس کوفرمی نے سن 1950 میں اپنے ایک ساتھی سے پوچھا تھا۔ فری کا خیال تھا کہ انسانوں جیسی بہت سی ذہین تہذیبیں اس کائنات میں مختلف سیاروں پر موجود ہیں، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہیں تو ان سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں؟ آخر وہ کہاں ہیں؟ سوال بہت مشہور ہوا اور اس پیدا ہونے والے اختلافات کو پیراڈکس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ SETI یعنی سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس نامی ادارہ کئی سالوں سے اس کا جواب تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ ہماری کہکشاں میں خود کم از کم 100 ارب ستارے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے 3 ماہرین نے حال ہی میں اثر نو متضاد فرمی پیراڈاکس کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اس مطالعے کا نام ڈیزالونگ دی فرمی پیراڈاکس یعنی فرمی تضاد کا حل رکھا ہے۔ مطالعہ میں کہا گیا کہ یہ عین ممکن ہے کہ انسان اس کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایلین کی موجودگی محض خام خیالی ہے۔ اس مطالعے کے 3 ماہرین میں سے ایک اینڈرس سینڈبرگ ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں فیوچر آف ہیومینٹی انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر ہیں۔ دوسرے سائنسدان ایرک ڈیکسلر ہیں جنہیں ان کی نینو ٹیکنالوجی تصور کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی شعبے میں فلسفے کے پروفیسر ٹاڈا اورڈ ہیں۔ اس نئے مطالعے میں فی پیراڈکس کا ریاضی اصولوں کی بنیاد پر تجزیہ کیا گیا ہے جسے ڈریک ایکویشن کہا جاتا ہے۔ ڈریک اصول کا پہلے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں ان ممکنہ مقامات کی فہرستیں تیار کی جاتی تھی جہاں زندگی ہو سکتی ہے۔ مطالعے میں زندگی سے منسلک بہت سے پہلوؤں کی جانچ پڑتال کے بعد یہ پایا گیا کہ 39% سے 85% امکانات ہیں کہ انسان کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہے۔ تحقیق میں لکھا گیا کہ ہم نے تحقیق میں یہ پایا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کائنات میں کوئی دوسری ذہین تہذیب نہیں ہے۔ ایسے میں اگر ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر غیر یقینی صورتحال کی بنیاد پر ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہمارے تنہا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ان محققین کا یہ بھی خیال ہے کہ سائنسدانوں کو دوسری دنیا میں زندگی اور دوسری دنیا کی مخلوق یا ایلینز کی تلاش جاری رکھنا چاہیے۔ سینڈبرگ کہتے ہیں کہ ایلینز کے امکانات کم ہونے کے باوجود اگر ہمیں مستقبل میں کبھی یہ پتہ چلے کہ کہیں کوئی ذہین ایلین تہذیب ہے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر فرمی تضاد کا حل اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن ناظرین اب جبکہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جس میں جو اس وقت خلا میں موجود ہماری جدید ٹیلیسکوپ موجود ہے اس نے جو تصاویر لی ہیں اور اس میں آپ کے پچھلے میں نے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ ایک ایسا سیارہ تلاش کیا ہے جس میں زمین جیسے حالات ہیں اور وہاں پہ پانی بھی موجود ہے، دیگر چیزیں بھی جو زمین پہ موجود ہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی کافی ساری مزید جو ہے ریسرچ چل رہی ہے۔ تو جیمز ویب کی بھیجی ہوئی یہ جو تصاویر تھیں اس کے بعد سائنسدانوں کا ابھی ایک دم جو خیالات ہیں وہ چینج ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سیارے پر بھی اب کوئی مخلوق ہو سکتی ہے اور اب ہمیں بہت زیادہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی دوسرے سیارے پر بھی خلائی مخلوق موجود ہے، اور اب ہم زیادہ جو ہے وہ طاقت کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ ہم اس خلائی مخلوق جہاں پہ بھی کوئی بھی انسانوں جیسی کوئی دوسری مخلوق موجود ہے اس کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب سائنسدان بہت زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم انسانوں جیسے جو لوگ ہیں وہ کسی دوسرے سیارے میں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے ناظرین یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی حوالے سے میں نے ایک اور ریسرچ کی ہے جس میں نے انوالو کی ہے تمام
جتنی بھی ہماری کتابیں الہامی کتابوں میں بھی خلائی مخلوق کا جو کے حوالے سے کچھ چیزیں موجود ہیں جو بڑی ہی حیران کن ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ چیزیں بھی آپ تک پہنچاؤں، لیکن چونکہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس پروگرام میں میرے لیے پیش کرنا کچھ مطلب اور کافی مشکل ہے، لیکن کیونکہ وہ کافی گہری ریسرچ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے انتہائی حیران کن ہوں گی، لیکن وہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تو میرا اگلا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔